السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو کی ایک نئی پیشکش خلفائے راشدین کا چوتھا حصہ خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ جی ہاں، اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے خون چکا واقعات، انہوں نے خلافت کے 6 مشکل ترین سال کیسے گزارے، انتہائی دلچسپ انداز میں۔ اس سلسلے کی 3 سیڈیز آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں چوتھے خلیفہ راشد کے حالات و واقعات۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے، اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، پھر ان صحابہ کا درجہ سب سے بلند بتایا جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، کافروں سے جہاد کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی صحابہ میں شامل ہیں۔ انہیں یہ عزت بھی حاصل ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی سب خطائیں معاف کر دی۔ علی بیعت رضوان کرنے والوں میں بھی شامل تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی ہے، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ راہ حق میں شہید جنتی ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں بھی شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، یعنی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں دی۔ اس جلیل القدر ہستی کی زندگی کے اوراق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 6 صدی عیسوی کے آخری سال یعنی 600 عیسوی میں یا 601 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کے قریب تھی، گویا علی رضی اللہ عنہ آپ سے 30 سال چھوٹے تھے۔ ہجری سن سیدنا علی کی پیدائش کے قریباً 23 سال بعد شروع ہوا، مطلب یہ کہ آپ نے ہجرت سے 23 سال پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ والدہ نے نام اسد یا حیدر رکھا، لیکن والد نے علی نام رکھا، پھر اسی نام پر دونوں کا اتفاق ہو گیا، البتہ حیدر ان کا لقب ہو گیا۔ آپ کی کنیتیں ابو الحسن اور ابو تراب تھیں۔ ابو تراب کی کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ کے لقب اسد، مرتضی اور حیدر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔
उनका खानदान वही था जो आपका था, और ये कबीला कुरैश का सबसे ज्यादा इज्जत वाला घराना था। ये घराना बनु हाशिम कहलाता था। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाशिमी थे और सैयदना अली भी हाशिमी थे। सैयदना अली के वालिद का नाम तो अब्द मनाफ था, लेकिन वो अपनी कुनियत अबू तालिब से मशहूर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला उनके सगे भाई थे। उनका नसब इस तरह है। अबू तालिब बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे थे हाशिम के, हाशिम बेटे थे अब्द मनाफ के, और अब्द मनाफ बेटे थे कुसै के। अबू तालिब मक्के के बुजुर्ग और सरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते थे। आपको अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे। आप 25 साल की उम्र तक अबू तालिब के साथ ही रहे। फिर उनकी इजाजत से मक्के की एक नेक खातून सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी कर ली और अलग रहने लगे। आपने नबूवत का ऐलान किया तो कुरैश जान के दुश्मन बन गए, लेकिन ये अबू तालिब ही थे जो आपकी हिमायत में उठ खड़े हुए, हर तरह से आपका साथ दिया। अली रजी अल्लाह अन्हो की वालिदा का नाम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा था। वो भी हाशिमी थीं। ये आप पर ईमान ले आई थीं। ये भी आपसे हद दर्जे मोहब्बत करती थीं। उन्होंने हिजरत भी की और हिजरत के 4 या 5 साल बाद वफात पाई। सैयदना अली कोई 5 बरस के थे कि मुल्क में कहत पड़ गया। अबू तालिब पर एक बड़े कुनबे का बोझ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अली को मांग लिया। उस वक्त से सैयदना अली आपके साथ रहने लगे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी परवरिश और तरबियत में आपका बराबर साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त सैयदना अली की उम्र करीबन 10 बरस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह बच्चों में सबसे पहले उन्हीं को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। अब वो भी आपके साथ नमाज पढ़ने लगे। एक दिन उनके वालिद अबू तालिब ने उन्हें आपके साथ नमाज पढ़ते देखा तो पूछा, बेटा ये दीन क्या है जिस पर तुम चल रहे हो? उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ, उनकी तस्दीक कर चुका हूँ और ये मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी है। इस पर अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद तुम्हें भलाई के सिवा किसी चीज की तरफ नहीं बुलाएंगे, तुम उनके साथ लगे रहो। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु बचपन ही से नेक थे, बुतों से नफरत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने उन्हें इल्म का समुंदर बना दिया। लड़कपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया। उस जमाने में ये बहुत बड़ी खूबी की बात थी। उसी जमाने में उन्होंने हथियार चलाने और दुश्मन से लड़ने का ढंग भी सीख लिया। जवान होने तक उन्होंने सिपाहगरी के उसूल और कायदे पूरी तरह सीख लिए। कुश्ती में तो कोई उनसे जीत नहीं सकता था। वालिद की वफात के बाद सिर्फ 3 बरस मक्के में रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सैयदना अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। लोगों की जो अमानतें आपके पास थीं, वो सब आपने अली के हवाले की और फरमाया, ये अमानतें इनके मालिकों को सौंप कर मदीने आ जाना। काफिरों ने उस वक्त आपके घर को घेर रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त घर से निकले तो अल्लाह ताला ने काफिरों की आंखों पर पर्दे डाल दिए और वो आपको न देख सके। सुबह उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान छोड़कर जा चुके हैं, तो वो बहुत झुंझलाए। उन्होंने अली को पकड़ लिया, आंखें निकालकर बोले, बताओ तुम्हारे साहिब कहां हैं? इस पर सैयदना अली ने जवाब दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहां हैं। ये जवाब सुनकर उन्हें सख्त गुस्सा आया, डांट डपट की। फिर उन्हें अपने साथ ले गए, एक जगह कैद कर दिया, लेकिन जब उनसे कुछ मालूम न हो सका तो छोड़ दिया। अब उन्होंने लोगों की अमानतें लौटाई। फिर मक्के से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप कुबा में तशरीफ फरमा थे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने मक्के से कुबा तक का सफर पैदल तय किया। ये 350 मील का सफर है। कुबा पहुंचे तो पांव में छाले पड़ चुके थे। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने आ गए। हिजरत के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने 35 बरस से कुछ ज्यादा मुद्दत मदीने में गुजारी।
یہ ان کی مدنی زندگی کہلائی۔ ہجرت سے کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ وہ اینٹیں اور گارا ڈھوتے وقت اشعار پڑھتے، جن کا مطلب ہے: جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار اور مٹی سے بچنے کے لیے اس سے جی چراتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند حجرے بھی تعمیر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ گئے۔ ہجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی سے کر دی۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ رقم انہیں دے دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی رقم بچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے نکاح پڑھایا۔ رخصتی چند ماہ بعد ہوئی۔ زرہ کی قیمت میں سے جو رقم بچی تھی اس سے سیدنا علی نے ولیمے کی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں کھجوریں، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دی: ایک چارپائی، ایک بستر، چمڑے کا ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ، مٹی کے 2 گھڑے، اناج پیسنے کی ایک چکی، مٹی کا ایک پیالہ اور 2 چادریں۔ سیدہ فاطمہ جب اپنے خاوند کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس پانی میں ڈالے، ہاتھوں سے پانی ان دونوں پر چھڑکا، پھر فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ اسی سال رمضان 2 ہجری میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ شادی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ دونوں نے گھر کے کام آپس میں بانٹ لیے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو علی گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ان سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، غصے میں گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں پتہ کرایا تو وہ مسجد میں سو رہے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہ واقعی وہاں سو رہے تھے۔ چادر پہلو سے سرک گئی تھی اور مٹی ان کے جسم سے لگ گئی تھی۔ آپ مٹی پوچھنے لگے اور فرمایا: ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اس روز سے آپ کا لقب ابو تراب مشہور ہو گیا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی والا۔ کوئی انہیں ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے۔ انہیں دنیا کے سامان اور مال و دولت سے بالکل پیار نہیں تھا۔ ان کی زندگی فقیرانہ تھی، محنت مزدوری کر کے روزی کماتے تھے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں جاتے تو فرمایا کرتے تھے: لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی دلیری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اسد اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں سیدنا علی بھی شریک ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کے لشکر سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 انصاری جوان، عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم میدان میں آ گئے، لیکن ان تینوں کو دیکھ کر کافروں نے ان سے لڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ عتبہ نے پکار کر کہا: اے محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں۔ تینوں بہادر فوراً آگے بڑھے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سر پر سفید صوف کا ترہ لگا رکھا تھا۔
ان کا سامنا ولید سے ہوا، سیدنا حمزہ کا عتبہ سے اور سیدنا عبیدہ کا شیبہ سے ہوا۔ ولید اور عتبہ دونوں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ علی شیبہ پر جھپٹے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ زخمی عبیدہ کو میدان سے اٹھا لائے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ سیدنا علی اس قدر پرجوش انداز میں لڑے کہ جس طرف نکل گئے کافروں کی صفیں کاٹ کر رکھ دی۔ دوسرے مسلمان بھی بہت بہادری سے لڑے اور کافروں کو شکست دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس لڑائی میں مارے گئے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی جہنم رسید ہوا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کی ابتدا میں کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ سن کر سیدنا علی دوڑ کر اس کے مقابلے میں آ گئے اور ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر طلحہ کا ایک بھائی ابو سعید نکلا، سیدنا علی ہی نے اس پر بھی تلوار کا ایک وار کیا، وہ زمین پر گر پڑا اور سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر کافروں کے لشکر سے ان کا سب سے بڑا بہادر ارتات نکلا، اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ علی آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کافروں کی صفوں میں دور تک گھس گئے اور اس قدر تیزی سے لڑے کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر درے پر موجود دستے کی اپنی جگہ سے ہٹ جانے پر جب اس طرف سے کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو چند بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے، ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے آپ پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، بار بار آپ پر حملہ کیا، لیکن ان صحابہ نے انہیں ہر بار پیچھے ہٹا دیا۔ آخر مسلمان پھر سے جمع ہوئے اور کافروں کو مار بھگایا۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اس روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کئی کافر مارے گئے۔ اس مہم کے شروع ہونے سے آخر تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں عرب کے نامی بہادر عبد ود نے جب خندق پار کر لی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ وہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ، اور فرمایا یہ عبد ود ہے۔ اس نے پھر للکارا، سیدنا علی پھر اٹھ کر آگے بڑھے، آپ نے اس بار بھی بٹھا دیا۔ تیسری بار پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا، اس بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں یہ عبد ود ہے، آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، اپنے پاک ہاتھوں سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور عبد ود سے بولے، میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو شخص میرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو میں ان میں سے ایک کو منظور کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تب پھر میں بھی 3 باتیں پیش کرتا ہوں، پہلی یہ کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے انکار کیا۔ انہوں نے دوسری بات پیش کی، مسلمانوں سے مت لڑ، واپس چلا جا۔ اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، تب پھر آ مجھ سے مقابلہ کر لے۔ عبد ود یہ سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عرب میں مجھ سے کبھی کوئی لڑنے کی جرات کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تم کون ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ عبد ود یہ سن کر کہنے لگا، تمہارے والد میرے دوست تھے، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔
یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن اے اللہ کے دشمن، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب عبد ود بپھر گیا اور آگے بڑھ کر علی پر تلوار کا وار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کر دی۔ وار اس قدر زبردست تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کی پیشانی پر جا لگی۔ وہ زخمی ہو گئے۔ زخم کھا کر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور عبد ود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی سینے تک آ گئی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عبد ود کے کچھ ساتھی آگے بڑھے، لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے، بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ پھر آپ 3000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لڑائی سے پہلے ہی بنو قریظہ ہمت ہار گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مدینے سے 60 کلومیٹر دور فدق نامی یہودیوں کی بستی تھی۔ یہ یہودی خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر اکسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو 200 سوار دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو شکست دی، وہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے ہاتھ 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لگی۔ وہ ان کو ہانک کر مدینے لے آئے۔ بیعت رضوان میں بھی سیدنا علی ساتھ تھے۔ صلح نامہ لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ انہوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش کے نمائندے نے اس پر اعتراض کیا اور کہا ہم رحمان کو نہیں مانتے، لہذا یہ لکھا جائے بسمک اللہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا علی نے یہی لکھ دیا۔ اب آپ نے ان سے فرمایا لکھو، یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے طے کی ہیں۔ سیدنا علی نے الفاظ لکھے تو قریشی نمائندے سہیل بن عمرو نے کہا جب ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو پھر صلح نامے میں یہ کیوں لکھا جائے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ یہ سن کر سیدنا علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ اس کے بعد علی نے باقی معاہدہ تحریر کیا۔ جن یہودیوں کو شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا وہ خیبر کے قلعوں میں جمع ہو گئے۔ بہت سے یہودی وہاں پہلے سے تھے۔ یہ سب مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے، چنانچہ آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام قموس تھا فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب آپ کے کئی صحابہ کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب تمام صحابہ اس جھنڈے کے منتظر تھے کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دے کر قموس کی طرف روانہ فرمایا۔ اس قلعے کا حاکم مرحب تھا، یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک۔ سیدنا علی قموس کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگا کر اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں؟ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند، بہادر، تجربے کار اور لڑائی کے بھڑکتے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا۔ سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک اور بہادر،
मैं दुश्मन को आंख झपकने में खत्म कर देता हूं। मरहब ने आगे बढ़कर तलवार का वार किया। सैयदना अली तेजी से एक तरफ हो गए। फिर उन्होंने मरहब पर ऐसा भरपूर वार किया कि उनकी तलवार उसके खौत को काटकर खोपड़ी में उतर गई। फिर फौज को लेकर आगे बढ़े, किले का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इस तरह कमोस भी फतह हो गया। सारे खैबर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को चूम लिया। फरमाया, अल्लाह तुझसे राजी हुआ और मैं भी। सैयदना अली ये सुनकर रोने लगे। ये रोना खुशी का था। इस मौके पर कुछ लोग जो हबशा में रह गए थे लौट आए। उनमें सैयदना अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनके आने की भी सबको बहुत खुशी थी। कई साल के बिछड़े भाई एक दूसरे से मिले तो आंखों से आंसू बह निकले। 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत से सहाबा के साथ उम्रे के लिए रवाना हुए। उनमें अली भी शामिल थे। उम्रे से फारिग होकर मुसलमान 3 दिन बाद मक्के से निकल आए और मदीने की तरफ रवाना हुए। गज़वा मूता में आपके भाई जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गए तो आपको बहुत सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिलासा दिया। उनकी शहादत के बाद जाफर बिन अबी तालिब के बच्चों की परवरिश अली ने की। उनके बेटे अब्दुल्लाह जवान हुए तो सैयदना अली ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी उनसे की। मक्के की फतह के मौके पर भी सैयदना अली साथ थे। काबे में रखे हुए बुतों को आपने तोड़ना शुरू किया तो सैयदना अली ने इस काम में आपका हाथ बटाया। तांबे के बुत को तोड़ने के लिए आपने अली को अपने कंधे पर सवार फरमाया। वो बहुत ऊंचाई पर था और लोहे की एक सलाख के साथ जमीन से लगा हुआ था। अली ने उस बुत को भी गिराया और काबे से बाहर फेंक दिया। मुसलमानों ने मक्का फतह किया तो कबीला हवाजिन के लोग भड़क उठे। एक बड़ा लश्कर तैयार करके मुसलमानों पर हमले का इरादा किया। आप अभी मक्के ही में थे कि उनके इरादे की खबर हुई तो आप शव्वाल 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर दुश्मन की तरफ रवाना हुए। हुनैन के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुईं। दुश्मन ने ये चाल चली कि रात के वक्त आसपास की पहाड़ियों में अपने तीरंदाज बिठा दिए थे। उन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी। इस्लामी फौज में मक्के के 2000 ऐसे लोग भी थे जो कुछ ही दिन पहले इस्लाम लाए थे। वो तीरों की बौछार से घबराकर पीछे हटे। इस तरह सारी फौज बेतरतीब हो गई। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बहादुरों के साथ मैदान में रह गए थे। इनमें सैयदना अली भी थे। वो शुरू से आखिर तक आपके पास रहे और बेजिगरी से लड़ते रहे। जल्द ही मुसलमान संभल गए। उन्होंने पलटकर हमला किया और तब दुश्मन को शिकस्त हुई। 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 150 सवार देकर यमन के कबीला बनु तय की तरफ रवाना किया। वो लोग मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर भाग गए। अली रजी अल्लाह अन्हु ने बनु तय का बुत खाना गिरा दिया, बुत तोड़ डाले। इस लड़ाई के बाद मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी और बेटा अदी मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद यह खबर सुनने में आई कि रोम का बादशाह मुसलमानों पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर इसे रोकने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सैयदना अली को अपना कायम मकाम बनाया और खुद 30,000 फौज लेकर रवाना हुए। बाज मुनाफिकीन ने अली को ताना दिया कि वो जंग से बचने के लिए नहीं गए। इस पर उन्हें रंज हुआ, हथियार लगाकर रवाना हुए, लश्कर तक पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आने की वजह पूछी तो अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शुरू से लेकर आज तक अल्लाह की राह में लड़ने से कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन मालूम नहीं इस मर्तबा मुझे जिहाद में शरीक करने के बजाय मदीने में क्यों छोड़ दिया गया। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ वही ताल्लुक हो जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम से था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब ये था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते वक्त हारून अलैहिस्सलाम को अपना कायम मकाम बना गए थे, इसी तरह मैंने तुम्हें अपना कायम मकाम बनाया था। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम नबी भी थे, जबकि तुम नबी नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपका ये इरशाद सुनकर
سیدنا علی خوش ہو گئے اور مدینے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ یمن جا کر قبیلہ ہمدان کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہ گئے، بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہمدان کے نام ایک خط بھی دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط انہیں سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس خط کے الفاظ کا اثر ان پر ہوا۔ پھر سیدنا علی نے جو ان کے سامنے واز کیا وہ بھی بہت اثر انگیز تھا، چنانچہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور قبیلے مزہج کی طرف روانہ فرمایا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائی جائے جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 300 سواروں کے ساتھ مزہج کے علاقے میں پہنچے۔ وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے، چنانچہ زبردست مارکا ہوا۔ آخر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد قبیلے کے سردار اور بہت سے دوسرے لوگ خود علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وہاں کا قاضی بھی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ چند ماہ وہاں رہے۔ اس دوران میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقدمات کے فیصلے بھی کیے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صدمہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہم اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے بدن سے لگا رکھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا
تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہامند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا، لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ ان چاروں نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف 2 نام رہ گئے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے۔ اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ سیدنا عثمان کو کوئی شرعی سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیے۔ جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آگ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے۔ مصر کے باغی مدینے پر چڑھائے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے۔ کوفے اور بصرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر مامور فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا۔ اس جھڑپ میں حسن زخمی ہوئے، پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی۔ شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں۔ آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے، اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اب مہاجرین، انصار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اصرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں۔ یہ درخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے۔ آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جو ہی سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیلی، لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے۔ ہر طرف سے بس یہی آواز بلند ہونے لگی، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھیں۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 آدمی اندر آئے تھے، ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی نے کی تھی۔ ان کے علاوہ 2 آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا، میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تصدیق کی، غرض اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کاروائی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔ اس شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور بہت سے تو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان سب کو چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ گواہی کے بغیر کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔ تاہم اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ علی سے یہ بات ثابت ہے کہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں عثمان کی شہادت سے بالکل بری ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ سیدنا عثمان کے گورنروں کو ہٹا کر ان سب کی جگہ نئے گورنر مقرر فرمائے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا علی نے سہل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا، جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی یہ رکاوٹ پیش آئی۔ ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے مکہ گئی تھی۔ حج کے بعد مکے سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مدینے کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تم فتنے کو دور کرنے اور شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے۔ اس پر ہزارہا مسلمان سیدہ عائشہ، زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس لشکر نے بصرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلح کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی، علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے۔ انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ صلح نہ ہو، لہٰذا انہوں نے رات ہی کو جنگ چھیڑ دی۔ علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی، عائشہ یہ سمجھی کہ علی نے جنگ شروع کر دی ہے۔
इस तरह दोनों फौजों में जंग शुरू हो गई। दोनों फौजों में सख्त लड़ाई हुई। इसमें आखिरकार सैयदना अली को फतह हुई। फतह के बाद अली ने उनके भाई मोहम्मद बिन अबी बकर को उनका हाल मालूम करने के लिए भेजा और आम ऐलान करा दिया कि भागने वालों का पीछा न किया जाए, लूट मार न की जाए, जख्मियों पर घोड़े न दौड़ाए जाएं, जो हथियार फेंक दें उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचाई जाए। फिर उन्होंने खुद सैयदा आयशा के पास जाकर पूछा, ऐ मोमिनों की मां, आपका मिजाज कैसा है? उन्होंने फरमाया, ठीक हूं। इसके बाद सैयदना अली ने उन्हें चंद दिन बसरा में आराम और आसाइश के साथ ठहराया। फिर मोहम्मद बिन अबी बकर की निगरानी में उन्हें 40 शरीफ और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के साथ मक्के की तरफ रवाना किया। उस वक्त आयशा ने फरमाया, मेरे बच्चों, ये लड़ाई गलतफहमी का नतीजा थी। अली से न पहले मेरा कोई झगड़ा था न अब है। सैयदना अली ने जवाब में फरमाया, आप सच फरमाती हैं। आप हम सबकी मां हैं। आपकी इज्जत करना हम पर वाजिब है। फिर वो मक्के आ गई। इस लड़ाई में आयशा ऊंट पर सवार थी, इसलिए इस लड़ाई को जंगे जमल कहा जाता है। ये लड़ाई जमादियुल आखिर 36 हिजरी में पेश आई। इस जंग के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा पशेमान रही और याद करके रोती थी। जमल की लड़ाई के बाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने चंद दिन बसरा में क़ियाम किया। फिर 12 रजब 36 हिजरी में कूफा चले आए और इस शहर को हुकूमत का सदर मकाम या दारुल खिलाफा करार दिया। दारुल खिलाफा पहले मदीना था। ये फैसला उन्होंने इसलिए किया कि मदीने को फसाद और झगड़ों से बचाया जा सके। अब उन्होंने फिर शाम की तरफ तवज्जो दी। जरीर बिन अब्दुल्लाह के हाथ एक खत अमीर मुआविया को भेजा। उसमें लिखा कि तुम भी मुहाजिरीन और अंसार की तरह मेरी बैत करो। इसके बाद कायदे के मुताबिक शहादत उस्मान का मुकद्दमा पेश करो। मैं अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फैसला करूंगा। अमीर मुआविया ने इस खत के जवाब में लिखा कि आप उस्मान के कातिलों को हमारे हवाले कर दें तो मैं और शाम के दूसरे तमाम लोग खुशी से आपकी बैत करेंगे। इस तरह कुछ मुद्दत तक खतो किताबत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन सुलह की कोई सूरत न बन सकी। उधर शाम के सदर मकाम दिमश्क की जामे मस्जिद में सैयदना उस्मान के खून आलूद कपड़े और नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा की कटी हुई उंगलियां रख दी गईं। उनको देख देख कर लोग ज़ारो कतार रोते थे, कातिलों से बदला लेने का अहद करते थे। जब अली को यकीन हो गया कि अमीर मुआविया बैत नहीं करेंगे तो उन्होंने जंग की तैयारी की और करीबन 80,000 फौज लेकर शाम की तरफ रवाना होने का इरादा किया। दूसरी तरफ अमीर मुआविया भी एक बड़े लश्कर के साथ मुकाबले के लिए आए। दोनों फौजें दरियाए फुरात के करीब पहुंची। शामी फौजों ने घाट पर कब्जा करके पानी पर पहरे बिठा दिए, लेकिन दूसरे दिन सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज ने शामियों पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल दिया और घाट पर कब्जा करके सबके लिए पानी आम कर दिया। अब दोनों फौजों ने सिफीन के मकाम पर एक दूसरे के सामने मोर्चे कायम कर लिए। ये मकाम शहर हलब के जुनूब मशरिक और शहर हिम्स के शिमाल मगरिब में दरियाए फुरात के किनारे पर था। 3 महीने 20 दिन तक दोनों फौजें आमने सामने पड़ी रहीं। इस दौरान में दोनों फरीक बातचीत के जरिए मसला हल करने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोस किसी फैसले पर न पहुंच सके। छोटी छोटी झड़पें होती रहीं। आम लड़ाई मुहर्रम 37 हिजरी तक शुरू न हो सकी। आखिर सफर में दोनों फौजों में जंग शुरू हुई। ये जंग कई दिन तक जारी रही। दोनों तरफ मुसलमानों का खून बहता रहा। मुनाफिक और फसादी लोग इस मौके से खूब फायदा उठाते रहे। इन्हीं लोगों की वजह से सुलह की कोशिशें नाकाम होती रहीं। फिर एक दिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज ने इतना जबरदस्त दबाव डाला कि शामी फौज के पांव उखड़ने लगे। इतने में शामी फौज का एक दस्ता कुरान को नेज़ों पर उठाकर आगे बढ़ा और पुकार कर कहा, ये देखो, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज ने कुरान देखकर हाथ रोक लिए। लड़ाई बंद हो गई। इसके बाद फिर बातचीत शुरू हो गई। आखिर तय पाया कि खिलाफत का फैसला 2 सालिसों के सुपुर्द कर दिया जाए।
وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ ایک ثالث سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقرر کریں، دوسرا ثالث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ سیدنا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان سے کہا گیا کہ وہ رمضان کے مہینے تک فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ سیدنا علی کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ان کی فوج دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ثالث مقرر کرنے کا حامی تھا، جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم یا فیصلہ کرنے والا بنانا گناہ ہے۔ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور بات بات پر تلواریں نکال لیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے انہیں کوفہ تک لائے، لیکن 12,000 آدمی جو ثالثوں سے فیصلہ کرانے کے خلاف تھے فوج سے الگ ہو کر ہرورا کے مقام پر چلے گئے۔ ان لوگوں کو خارجی کہا گیا۔ دونوں ثالثوں نے جو فیصلہ دیا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ یہ تھا کہ علی اور امیر معاویہ میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ کر مسلمان جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ سیدنا عمرو بن عاص کا فیصلہ یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے الگ کر دیا ہے، میں ان کی جگہ معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس پر ہر طرف شور مچ گیا۔ سیدنا علی کے حامیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب پھر سیدنا علی فوج لے کر دمشق کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ خارجیوں نے ہر طرف فساد مچا دیا۔ انہوں نے جتھے بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آخر علی رضی اللہ عنہ پہلے ان کی طرف بڑھے۔ نہروان کے مقام پر شدید جنگ ہوئی، 4,000 خارجی مارے گئے۔ اس طرح خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن ان کی ٹولیاں آئے دن فتنہ برپا کرتی رہتی تھیں۔ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو فوج دے کر مصر پر چڑھائی کر دی۔ وہاں علی کی طرف سے محمد بن ابی بکر گورنر تھے۔ انہوں نے شامی فوج سے شکست کھائی اور خود بھی گرفتار ہوئے، پھر قتل کر دیے گئے۔ مصر کے بعد شامی فوج نے حجاز، عراق اور یمن وغیرہ پر حملے شروع کر دیے۔ علی کو ملک کی اندرونی شورشوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کے دائرے کو بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر بھی 35 ہجری میں انہوں نے بحری راستے سے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی۔ چنانچہ اس زمانے میں کوکن بمبئی پر کامیاب حملہ کیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت سندھ میں شامل تھا۔ نہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی، معاویہ اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے خیال میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے 3 آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص اس روز بیمار تھے۔ انہوں نے اس روز خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، لہذا عمرو بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حذافہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ اس وقت کیا جب وہ مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہیں معمولی زخم آیا۔ کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون سیدنا علی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا وار کیا، سر پر شدید زخم آیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا، شریعت کا یہی حکم ہے۔ اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی، چاہے اس سے بدلہ لوں یا معاف کر دوں۔ ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی، وہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان کی 17
18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ, फिर भी उन्होंने मुल्की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी, अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की, गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था। सबसे पूरा इंसाफ करते थे, यहां तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियायत पर बहुत मेहरबान थे। उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था करते थे। बाजारों में गश्त करते थे। बैतुल माल में जो रकम जमा होती थी खुले दिल के साथ गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे हकदारों में तकसीम फरमा देते। गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। बसरे के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ ने किसी अमीर आदमी की दावत कबूल कर ली। आपको इत्तला मिली तो उसे लिखा, ऐ इब्ने हुनैफ, मैंने सुना है कि बसरे के एक दौलतमंद ने तुम्हें बड़ी शानदार दावत दी। तुमने ये दावत कबूल कर ली और किस्म किस्म के खाने बड़े इत्मीनान और बड़े मजे से खाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म की दावतों में शरीक हुआ करोगे जिनमें गरीबों को पूछा तक नहीं जाता। अपने हक से ज्यादा बैतुल माल से एक पैसा भी लेना हराम समझते थे। मुल्क की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी फौजी छावनियां कायम की, कई मजबूत किले बनवाए, दरियाए फुरात पर एक पुल बनवाया, बाज जगहों पर मस्जिदें भी बनवाई। उम्र भर किसी न किसी सूरत दीन की खिदमत करते रहे। काफिरों के खिलाफ तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हर लड़ाई में जान हथेली पर रखकर लड़े। यमन के हजारों लोगों को अपनी कोशिशों से मुसलमान बनाया। उनको एक बार इत्तिला मिली कि कुछ लोग हैं जो उन्हें माबूद मानते हैं। आपने उन लोगों को पकड़वाया और सख्त सजा दी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा की उन्हें छोड़ दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मिसाली जिंदगी बसर की। तमाम जिंदगी मामूली से मकान में रहे। दरवाजे पर कोई दरबान नहीं होता था। शान और शौकत से नफरत थी। कपड़ों में पैबंद लगे होते, पैबंद खुद ही लगा लेते। दुकानदारों को चेक करते थे। अपना वजीफा और दूसरी आमदनी खैरात कर देते थे। एक दिन अपने खादिम कंबर को बाजार ले गए। अपने लिए मोटा झूठा कपड़ा खरीदा, उसके लिए कीमती। उसने कहा, मेरे लिए ऐसे कपड़े की क्या जरूरत थी? आपने फरमाया, भाई तुम जवान हो, तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए। मेरा क्या है, बूढ़ा हूं, बाजार से सौदा खुद लाते। जरीर नामी शख्स ने आपके दस्तरखान पर सादा खाना देखकर कहा, आपको परिंदों का गोश्त पसंद नहीं? आपने फरमाया, खलीफा को मुसलमानों के माल में सिर्फ 2 प्यालों का हक है, एक खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए, दूसरा अल्लाह की मखलूक के सामने पेश कर दे। ईद से चंद रोज पहले किसी ने आपके कपड़ों में पैबंद देखकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप 2 दिरहम में एक नया जोड़ा क्यों नहीं खरीद लेते? आपने फरमाया, मुझे शर्म आती है कि मैं नए कपड़े पहनूं और कूफे में हजारों आदमियों ने पुराने कपड़े पहन रखे हों। कहीं से माल आता तो तमाम का तमाम तकसीम कर देते। उसमें से अपने लिए कोई खास चीज लेते, न रिश्तेदारों को उनके हिस्से से ज्यादा देते। एक मर्तबा आपकी जिराह गुम हो गई। चंद दिन बाद वो जिराह एक यहूदी के पास नजर आई। आपने उससे कहा, ये जिराह मेरी है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? उसने कहा, नहीं, जिराह मेरी है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। चाहते तो उससे जबरदस्ती ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामला कूफे के काजी शुरैह की अदालत में ले गए। काजी साहब ने आपका दावा सुना, यहूदी का जवाब सुना, फिर अली से कहा, अपने गवाह लाइए। उन्होंने फरमाया, मेरा बेटा हसन और गुलाम कंबर इस बात के गवाह हैं कि जिराह मेरी है, उनकी गवाही ले लें। काजी साहब ने कहा, बेटे की बाप के हक में और गुलाम की आका के हक में गवाही कबूल नहीं की जा सकती। इस पर सैयदना अली ने फरमाया, अजीब बात है, आप हसन की गवाही कबूल नहीं करते। क्या आपको मालूम नहीं है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں حسن کی گواہی نہیں لوں گا۔ اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ زرہ میری ہے۔ یہ سن کر علی نے خوش ہو کر فرمایا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ ان کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اور علی نے جس طرح اس فیصلے کو مانا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، یہ زرہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ درمیانے قد کے دوہرے بدن کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اے اللہ، علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے۔ ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے۔ آپ علم کا سمندر تھے۔ آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف 1 دینار دیا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا، پھر بولے، شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا۔ اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تبوک کے علاوہ قریب قریب ہر لڑائی میں وہ شریک رہے۔ انہیں اللہ کا شیر لقب ملا۔ نہتے پر وار نہیں کرتے تھے۔ ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو گرا لیا، اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، وہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا، میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جو حرکت کی تو اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے۔ سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ۔ سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام یہ ہیں، حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ محسن بچپن میں فوت ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔
मुसीबत में घबराना सबसे बड़ी मुसीबत है। लालच से कुछ रोजी बढ़ नहीं जाती, लेकिन इंसान की कद्र घट जाती है। बात कहने वाले को न देखो, बल्कि बात को देखो। नेकी की कोई कद्र करे न करे, तुम नेकी किए जाओ। सख्त तरीन गुनाह वो है जो करने वाले के नजदीक मामूली हो। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। सामीन मोहतरम, अभी आप दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान से सुन रहे थे खुलफाए राशिदीन का चौथा हिस्सा, खलीफा राशिद सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु। दारुस्सलाम स्टूडियो तिलावत कुरान मजीद, तर्जुमा, सीरतुन नबी, क़िससुल अंबिया, सहाबाए किराम, आइम्माए इज़ाम और मुहद्दिसीन के हालात वाक़यात, नीज नमाज, रोजा, हज और दीगर इबादात का सही तरीका, बच्चों और औरतों के लिए इंतहाई दिलचस्प और सच्ची कहानियां और वो सब कुछ जिससे नई नस्ल की तरबियत इस्लामी खतूत पर हो सके, ऑडियो कैसेट्स और सीडीज में पेश कर रहा है। दारुस्सलाम स्टूडियो दारुस्सलाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक हिस्सा है, जो इस्लामी कुतुब की इशाअत का बैनुल अक़वामी इदारा है, जिसका हेड ऑफिस सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाक़े है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद हैं। दारुस्सलाम का दुनिया के 27 मुल्कों में नेटवर्क है। पाकिस्तान में इसका एड्रेस नोट कर लें। दारुस्सलाम स्टूडियो 36 लोअर माल नज़द सेक्रेटेरिएट स्टाफ लाहौर। फोन 724-0024, 723-2400 और 712-0054। फैक्स 735-4072। ये पेशकश थी मोहम्मद तारिक शाहिद की। अल्लाह हाफिज।